الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل اور کرم نال ماہ مبارک رمضان المبارک اختتام نو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ویکھنا نصیب کرے اور اس مہینے دے اندر جڑیاں کچھ نیکیاں اللہ دی توفیق نہ ہوئیاں انہوں نے اپنے فضل نہ قبول فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئیاں بہت ہوئیاں انہوں نے اپنی رحمت نال نظر انداز کرے۔ رمضان المبارک کے سلسلے ایک سوال جڑا اکثر لوگوں کے ذہن پیدا ہوتا، اور ہنے جمعے تو پہلا میرے ایک عزیز نے میرے سامنے بیان کیتا کہ ساڈا شہر جڑا چک چمراؤ دے سکول دے پروفیسر نے سوال پیش کیتا، کوئی شرارت دے طور نہیں، واقعی ذہن پیدا ہوتا کہ لیلۃ القدر جڑی ہے وہ تو مختلف علاقوں مختلف وقتاں چاہتی ہے، کتے دن ہوندا کتے رات ہوندی ہے، تو فرشتے جڑے پھر اترتے آئی اللہ تعالیٰ کی طرفوں جڑیاں رحمتاں اور برکتاں نازل ہوندیاں وہ کسے علاقے دے لوگوں نے ملیاں، دوجے دوستوں محروم رہ گئے۔ یہ سوال جڑا ہے لوگوں کے ذہن پیدا ہوتا رہتا، اکثر لوگ انہوں پیش کرتے، یہ کوئی اطمینان بخش جواب بھی نہیں دے۔ علماء جڑے نا ایویں ٹامک ٹوئیاں مارتے گل جڑی وہ کسی سرے نہیں لاؤندے، جس نال زیادہ ہور پریشانی پیدا ہو جاتی۔ حالانکہ گل کوئی ایڈی ڈونگی نہیں، بالکل سیدھی جی گل ہے کہ جمعے دے دن دے بارے جڑے فضائل آئے کہ جمعے نو اللہ تعالیٰ مہربانیاں بندیاں تے کردا، وہ دے بارے کوئی پریشان ہونے کی گل ہے کہ جیوں جیوں جمعہ کتے آندا جاندا وہ انعام انہوں اچھے لوگوں کو ملتے جاندے۔ ساڈا جمعہ اگوں آیا، سعودیہ دا بعد آیا، کوئی فکر والی گل نہیں، جمعے دے دن دی گل ہے، وہ ایک گھڑی نہیں بھی اکھ چمکن گزر جانی ہے۔ یہ لوگوں نے کولوں بنا لیا بے ایک آدمی سہاگا لے کے کھڑا رہا لکڑ دا تے ویڑا آیا سونا بنتا، تو انہیں آخیا سونا نہیں بنتا تو لوہا ہی بنتا، سٹیا تو لوہا ہی بن گیا۔ یہو جہے افسانے آپ کھڑے ہیں جس نال پریشان ہوئے۔ پوری رات تو برکتاں والی ہے جڑی بھی ہے نا، جی 21 رات اللہ نے اس سال چنی ہے، وہ 21 جیوں جو آتی جانی ہے، سورج غروب ہون تو لے کے فجر ہون تک اس علاقے کے لوگوں کو اللہ دیاں رحمتاں نصیب ہوندیاں جانیاں۔ اور یہ جواب بیان القرآن کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیتا، اللہ انہوں تے رحمت کرے۔ انہوں نے آخیا کیڑی مصیبت پی جی یار، یہ کوئی اشکال ہے، کوئی مشکل ہے پہ ہر علاقے کے لوگوں کو جدے جدے وقتاں دے رب دی رحمت ملتی جائے، کدوں اللہ نے اور دے رسول نے آخیا بے گھڑی ہے جڑی لنگھ جانی، کسی مصیبت تسی پی جی، یعنی آپ بھی ایک گل غلط فرض کر لیندے ہیں، پھر انہوں حل کرن بہن جائے حل بھی نہیں ہوندی۔ تو بہت سادہ اور صاف جواب ہے جڑا تھانوی رحمۃ اللہ نے دیتا کہ جڑا اختلاف ہے مطالعہ، سورج کتے نکلدا کتے ڈبدا جاندا ہے، اسی طرح ہی چاند ہے، اور جدوں بھئی وہ رات آؤ گی نا، وہ رات مکمل برکتاں والی رات ہے، جتھے وہ رات آ جاؤ گی اتھے دے علاقیاں وہ رحمتاں نصیب ہوندیاں جان۔ کوئی ایسی گھڑی نہیں کہ وہ گزر گئی ہے تو لوگوں لیے ہن وہ ملنا مشکل ہو گیا۔ ایک بات جڑی ہے انہوں دی کئی میں تہاڈے تک پہنچانا ضروری سمجھا، کیونکہ رمضان شریف کے دوران بھی فتاوی آن لائن بہت لوگ یہ سوال کرتے رہے، تو یہ سوال جڑا دی کوئی بنیاد نہیں۔ جڑی بھی رات اللہ تعالیٰ نے کسی سال لیے پسند کیتی ہے، وہ جتھے جتھے جے 23 ہے تو جدوں جو 23 آتی جانی نا، وہ ساریاں برکتاں نصیب ہوندیاں جانی، وہ جاگن نفل پڑھن دعاواں کرن، اللہ انہوں نے انعام دے۔ دوسری بات جڑی ہے کہ رمضان المبارک دا تتمہ، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماؤندے کہ من صام رمضان واتبعہ ست من شوال، رمضان شریف تے روزے جڑا آدمی رکھدا تے رمضان شریف تو بعد 6 دن پھر شوال دے مہینے چ وہ روزے رکھدا، شوال ہن شروع کانا من صام الدہر، انہوں اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دیندا جویں انہیں ساری عمر روزہ رکھا، 12 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب انہوں ہو جاتا۔ تو یہ تھوڑی جی کوشش نال اس مہینے دے اندر اگر مل کے کٹھے ایک وقت رکھ لے جان، تد ایک ایک دو کر کے بھی چند دے اندر پورے کر لے جان، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں دے اندر کوئی فرق نہیں، متفرق ہون جدے جدے تد بھی چند دے اندر اندر پورے کر لے، کٹھے بھی کوئی رکھ لے وہ ہمت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ دا جڑا انعام انہیں اپنی کتاب بیان فرمایا بے نیکی دے بارے میرا کٹ تو کٹ ہے بعشرۃ امثال ہے کہ 10 گنا وہ انعام دینا، زیادہ دی تحادی کوئی نہیں، پاویں لکھاں گنا زیادہ دے، مگر کم از کم نیکی دا بدلہ 10 گنا۔ اس تو جنہیں رمضان شریف دا مہینہ پورا رکھیا، روزے رمضان شریف دے رکھے، وہ پاویں ہوے 29 دا پاویں 30 دا، انہوں دن نہیں وہ گننے، وہ مہینہ، ایک مہینہ جڑا 10 مہینے دے برابر ہو گیا، کہ 6 دن جڑے وہ پھر 60 دنوں دے برابر ہو گئے۔
2 مہینے وہ بن گیا. یعنی اللہ تعالیٰ دے قانون دے مطابق کم از کم جزا جڑی نا یہاں 6 روزیاں دی رمضان شریف دی سال دا ثواب ہے. اور نال یہ بات بھی جڑی وہ سننی چاہیے کہ سنت جڑی نا وہ حق کو بالاتباع اللہ دے رسول جو فرمایا سی وہ دی پیروی تے مامور ہیں سانوں وہ دا حکم ہے. بڑے بڑے عالم بھی جڑے وہ پھسل جاندے 2 امام کوئی چھوٹے جا امام نہیں باقی امام انہوں دے شاگرد ہی ہے. امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے. شافعی احمد اور سارے انہوں دے شاگرداں سے یہ دونوں انہاں روزیاں دے منکر ہیں. کہن ہر مولوی کہی جاندہ 6 روزے رکھو مذہب انہوں دا نہیں آندا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک انہاں روزے نوں مکروہ آندے کہ روزے رکھنے جڑے ہے مکروہ. یہ نہیں کہ اب چلو یہ کوئی ثواب نہیں کیا مکروہ نہیں رکھنے چاہیے. اور امام مالک محتا لکھتے میں نہیں مدینے کسی نے ویکھیا کہ کوئی اہل علم روزے رکھدا ہوئے. میرے ویکھن کوئی مدینے دا عالم نہیں روزے رکھدا انکار کر دیتا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فتاوی عالمگیری مکروہ پاویں جدے جدے رکھو پاویں کٹھے ناجائز. اور ایک حنفی عالم بریلوی اس دور دے مولانا غلام رسول سعیدی اللہ انہوں سلامت رکھے مسلم شریف دی شرح کی بہت ضخیم شرح کی اور چنگا کام یہ کیتا بے دائرہ محدود نہیں رکھیا. اپنی اس شرح جو انہوں نے 4 امام پھر اہل حدیث نال شیعہ یہ 6 گروہاں دے جڑے نا کہ انہوں دے عالم کی کہندے ہیں انہوں کو دلیل کی ہے. بہت بڑی شرح 1000 1200 صفحے دیکھ ایک جلد ہے. سب دے دلائل دیتے ہیں جہاں کچھ ذہن کھلدا بھی دنیا ایویں نہیں انہیں گروہ بنی جنائے کھچا مار دے. بے علم لوگ اپنے گھر بیٹھے فیصلے دے رہتے بھی امام کی کر دے امام جو کچھ کر دے کسی علم نہ کر دے. انہوں پڑھنا چاہیے بھی بنیاد کی ہے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے وہ تو گانٹ پھسا پڑے. قرآن مجید کی بھی تفسیر ہونا دی مکمل ہو گئی ہے 6-7 جلداں آ گئی دنیا بھی چھپ رہی پوری کر دیتی ہیں. تو شرح مسلم جدوں اس مقام تے پہنچے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان شریف دے روزے جڑا رکھے تے 6 بعد رکھے انہوں پورے سال دا روزیاں دا ثواب ملتا ہے. حنفی ہوندیاں ہویاں بریلوی ہوندیاں مولانا نے اپنے قلم چو 17 لکھیاں جڑیاں میں سمجھا سونے نہ لکھن دے قابل ہے. انہیں آخیا اللہ دے بندے ہو میرے سامنے آ کے اللہ دا رسول آندا ہے سال دے روزیاں دا ثواب ملتا. امام میرا آندا ہے مکروہ ہوں میں امام دی گل منا کہ رسول اللہ دی منا اور اتنے آندا ہے پہلا اسی محمدی ہیں تے پھر حنفی ہیں. اے ترتیب ٹھیک کر لینا بنجن نو اگے لا دین ڈبا پیچھے لا دین سارا دین سیدھا ہو جائے. امام ہے اپنی جگہ تے وہ بڑا درجہ مگر وہ امتی ہے رسول اللہ نال مقابلہ کر دے. اے فکرہ فرمایا کہ پہلا اسی محمدی ہیں حضور دا کلمہ پڑھیا پچھوں حنفی ہیں امام صاحب دے بعد جمے. رسول اللہ دی گل چھڈ کے میں امام ابو حنیفہ دی منا الفاظ ہے کہ کل میں حضور دی خدمت پیش ہوا حضور نے آخیا جہی کتاب دی شرح لکھدا سی وہ صحیح ثبوت نہ موجود سی. میں آخیا سال دے روزیاں دا ثواب ہے تو میری گل چھڈ دی امام دی گل اتر دی میں کہڑے منہ نہ حضور دے سامنے پیش ہوں. اس تو میرے بھراؤ میں تد سنا دیتی گل کہ اماماں دا ادب کرو انہوں دے ذریعے دین ساڈے تک پہنچا بڑی خدمت ہے. اور ہر معاملے سارے غلط بھی نہیں کسی ابو حنیفہ سچا کسی مالک سچا جنہوں کو گل صحیح لب گئی مگر یہاں تے وہی نہیں سی آؤں. وہی اللہ دے رسول علیہ السلام تے آؤندی سی تے آپ تو بعد ہو گئی ہے بند. اس تو حضور دے نال نہیں کہہ نوں لاؤنا. بس اے امتی سارے سمجھ لین کہ رسول اللہ دے مقابلے تے ذکر کرنا ہی میں نا ابو بکر عمر دا نام لینا بھی بے دینی اور گمراہی. حضور دی گل ہے تسی آندے ابو بکر عمر نے کیا کیوں کہندے جی؟ نبی علیہ السلام نے کوئی شاید جڑی وہ فیصلہ نہیں کیتا آپ دے سامنے وہ کیس نہیں آیا. بعد دے عالماں نے سوچ بچار کی تسی آزاد جی گل چنگی لگتی لے لو. مگر جتنے ہائی کورٹ نے نہیں سپریم کورٹ نے رولنگ دیتی ہے ہاں اس تو اگے کوئی عدالت ہے گی رسول اللہ کہتا فیصلہ پھر جڑا ہونا دی سنتا بالکل ٹوٹا. اے کسے ہور دی گل نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتیاں دی گل. بیٹھے پوتے سالم بن عبداللہ بن عمر انہوں دے باپ اور دادا دونوں یعنی عبداللہ بن عمر بھی حضرت عمر بھی دونوں آتے سی کہ جدوں آدمی کینکریاں مار لوے نا تے قربانی لوے کر ساری پابندیاں احرام دیاں ختم ہو جاندیاں. مگر جنہ چر وہ طواف زیارت نہ مکے کرے نہ بیوی حلال ہوندی ہے تے نہ خوشبو حلال ہوندی. بیوی دی گل تے ساری امت منتی سی مگر آندے خوشبو بھی نہیں لگا سکتا. ناوے تو کپڑے بدلے خوشبو ادوں لاؤ گا جدوں جا کے طواف زیارت کر.
تو سالم پوچھتے داغی پیو بھی بیٹھا سے عبداللہ بن انہوں نے سناؤ لی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھا اماں جدوں آدمی کنکریاں مار لوے قربانی کر لوے سر منڈا دے خوشبو دا کیویں اماں نے آخیا طواف زیارت تو پہلا خوشبو حلال صرف عورت نہیں حلال خوشبو حلال میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو احرام بدھا ادوں بھی لائی ہے تے مکے جان تو پہلا بھی لائی طواف زیارت تو پہلا انہوں نے آخیا ابا جی سن دے جی اماں کی کہندی ابا بول نہیں سکیا پھر عبداللہ بن کہدا جواب دینا رسول اللہ کی گل دے سامنے چوں کرنے کی کوئی گنجائش ہے اس سالم نے آخیا پوتے نے اے وہ جرم ہے جب تو اسی ساری دنیا دے نزدیک معتوب ہیں سارے بکی جاندے اے امامہ دا ادب نہیں کرو سارے تو وڈا امامہ دا ادب کون کرنا تسی ایک امام منیا اسی سارے نو مننے کہ سارے ساڈے امام ہیں انہاں سارے دی گل ویکھاں گے جیڑی سونی ہوگی لے لیں ساڈے سارے تسی تے ایک دے مگر لگے جی باقیاں نوں اشوت سمجھا مگر اسی ترتیب نہیں توڑنی اس سالم نے کیا ٹھیک ہے میرے ابا جی بھی فتویٰ دیندے میرے دادا بھی دیندے السنت حق کو یتبع رسول اللہ دی سنت اس لائق ہے کہ آدمی دی پیروی کرے اس پاروں پائی امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کیا نا کہ روزے مکروہ تو نہیں گل انہوں دی منی بلکہ انہوں دی امت نے بھی چھڑ دیتا کتاباں ہن بھی لکھیا ابو حنیفہ مکروہ دے مگر پچھلے حنفیہ نے کہتا نہیں مستحب رکھنے چاہیے چھڑ گیا امام ہن تسی غیر مقلد ہو گئے جڑی ایک گاڑی بنائی کو آسمان ڈگ گیا غیر مقلد کی ہے بھی پتہ نہیں پیا اب جدھر مرضی کو کھچی پھرے اکھاں کھول کے ہر ایک دی گل سننی ہاں ویکھنی پڑھنی جڑے پکی نظر آئی لینی تو یہ دو چیزاں تے ضمن آ گئیاں لیلۃ القدر دی بھی گل بیان کرنی بہت ضروری سر انشاءاللہ ایسے ایک نقطے نہیں بڑے سوال حل ہو گئے جڑے ہر بندہ پھسیا بھئی جی لیلۃ القدر دا کی بنوں گا جتھے جتھے وہ رات جیوں سورج ڈبدا جاؤ گا فجر تک آؤندی جاؤ گے انشاءاللہ فرشتے بھی اترتے جان گے کوئی فرشتیاں دے مگر نہیں چڑھیا بھی آئے سی تے بھج کے چلے گئے یہو جہاں گلاں دلوں کٹ دیو خیر میرے ہر علاقے دے لوگوں جدوں جدوں رات آؤ گی برکتاں نصیب ہونی تے روزے رکھنے روزے تھے جڑے نا انہاں دی کوشش کرو جنہاں شروع کر لے ٹھیک ہے ورنہ پورے کر لو یہ مہینے دے اندر اندر ہو جان بہت اچھا ہوں میں تھوڑے سامنے بیمار ہوں بڑا زیادہ انہاں دنوں تیاری نہیں کر سکتا میرے سامنے حضرت علی علیہ السلام دی وصیت ہے میں اس وصیت نوں پڑھوں گا یہ چیز دین دی بہت چیزاں انشاءاللہ خطبہ جڑا وہ لیے کافی ہونگی یہ وصیت امیر المومنین نے رمضان المبارک کی تھی رمضان شریف تھی وہ مسجد گئے چھپا بیٹھا سے عبد الرحمن نامی مسلمان تلوار زہر عروج تھی آپ نے قدم رکھا ماریا سر تے زخمی کرتا شہید ہو گیا پھر پتروں بلا کے جڑی امام نے وصیت کی ہے وہ میرے توارے سب لی بہت قیمتی ہے ایسے یہ پورا دین آ گیا حسن نے بھی بلا لیا حسین نے بھی بلا لیا کہ بیٹا گل سن لو میرا خاتمہ اور یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ دا رسول علیہ السلام اپنی طرف نہیں سی بولتا لوگ سانو آندے اسی علم غیب نہیں منتے اسی وہ نہیں منتے جی آدھے اللہ کی طرح ہر شے جانتے یہ جھوٹ کر یہ اللہ کی شان ہے کہ ہر وقت ہر شے جانتا مگر جڑا یہ منکر ہے اللہ اپنے رسول نوں جدوں چاہتا دسدا وہ بھی مسلمان نہیں اللہ نے اپنے نبی نوں بہت پچھلیاں گلاں تے آن والیاں بھی دسیاں این ہی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے علم ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما علم اللہ تعالی احیا پدری گل ہوندی ہے مولوی ایسا ول پاؤندا حال ہی نہیں فرمایا سن لا چنگی طرح شرح الفقہ الاکبر فرماؤندے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام غیب نہیں جاندے الا ما علم اللہ تعالی احیانا سوائے وہ جڑا کدی کدی اللہ تعالیٰ انہوں دستا رہا کدی کدی دستا اور بہت دسیا انہوں بھی مننا چاہیے بالکل وہ دین دا حصہ انہوں دسیاں جو حضور دی پیش گوئیاں اور بہت بڑے امام ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کئیاں گروہاں دی نزدیک وہ شیطان ہے وڈا مگر 4 جلداں کتاب لکھی الجواب الصحیح لمن بدل دین النصیب کوئی اٹھے اور وہ ترجمہ کر دے مشنری پوری دنیا جیسے جتھے آندا امریکہ پہلا عیسائی پادری آندے اور بائبل اس زبان بنتے ہیں گرجے بنتے ہیں یہ صرف دنیاوی جنگاں نہیں واقعی لوگوں کافر بناؤ لی پوری تیاری ہے ملک ہون کا ایڈا ڈر نہیں جنہ عیسائی بناؤ کی کوشش ہسپتال کھل جاندے ہیں کتاباں ونڈیاں جاندیاں تو امام دی کتاب بڑی الجواب الصحیح لمن بدل دین النصیب اس ویلے لکھی جزیرہ قبرص سے عیسائی نے ایسا حملہ کیا انہیں آخیا سی مننے محمد اللہ دا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر وہ صرف امیہ دا رسول ہے ایسا خطرناک وار قرآن چو آیتاں کٹ کٹ کے سارا دین عرباں نہیں آیا اس تو عرباں نہیں رہن جو سچا نبی مگر عرباں نہیں باقی دنیا نہیں کوئی ایتاں پر دیتیاں حدیثاں پر دے کہ عربی چ نہیں اتریا
امیین نہیں حضور آئے قرآن آخر تھی کیوں ساری دنیا اسلام نو لئی پھر دے اس اگر امام نہ اٹھتا دین اسلام اٹھ گیا سی بم نہ اڑاتا سی اس پادری نے بولس لے گیا سی انہوں کہ قرآن کہن دیا کہ امیین لی رسول آیا تسی سارے جہان سے اسلام نو لئی پھر دے اس امام نے پھر الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کہ عیسیٰ علیہ السلام دا دین بدل کیتا تسی انہوں ثابت کیتا اور اینی محنت نہ لکھی ہے کہ بہت بڑا یہودی عالم ایسے دنیا ہے بنی آدم گوڈ ذہن خود آندا کہ ساڈے فرقیاں دا یہود اور نصارہ جڈا علم ابن تیمیہ نوں سانوں نہیں پتا کہ ساڈے کنے گروہ کی رولا ایڈی کتاب اور وہ چوتھی جلد پھر رسول پاک تے معجزیاں تے آئی کہ جے معیار بناؤ دے نبی کو معجزہ ہونا چاہو پھر جنہیں معجزے صحیح سنانے ابن تیمیہ دی چوتھی جلد پڑھے امام نے پھر علم دے معجزے عمل دے معجزے آسمان دے فضا دے زمین دے جدے جدے باب بدے دسیا کہ رسول پاک دی جھولی خالی ہے کسے پیغمبر کو بھی انہیں معجزے نہیں جنہیں رسول کریم کو اتنے پھر پیش گوئیاں کا ذکر بھی کیتا اس تو رسول کریم نے جڑی آن والی گلاں دسیاں تے ہوئیاں بھی ادا ہی جویں حضور نے کہیاں سی بھئی دے پیچھے خدا نہیں جڑا عالم الغیب اور سارا جہان وہ کنٹرول کون کہہ سکتا کہ اگے جا کے ہونا یہ پیش گوئیاں ثبوت ہے ایک پاسے کہن والا سچا یہ گل پوری ہوئی ہے ایک پاسے اللہ موجود ہے اللہ جدے ہاتھ باغ ڈور ہے جہان دی تو پیشگی دسدا کہ 600 سال بعد مدینے دے کولوں اگ نکلنی اور اودیاں روشنی دے اندر بسرا دے اونٹاں دی گردناں دسنیاں 600 سال بعد حضور تو نکلی اگ اور کئی دن اس طرح رہی ہے مدینہ دا سر جنا مگر اگے نہیں بدی اللہ دے حکم نال در اوتھے ہی رہی ہر رے تک اگے نہیں آئی اور واقعی اینی تیز اگ سی کہ وہ روشنی بسرا شہر جڑا سی شام دا اتنے اونٹاں دی گردناں دسیاں قیامت دی طرح بھئی کیڑا خدا سی جنہیں اللہ دے رسول نے دسیا بینا ہونا اس تو پتہ لگا بھی اس جہان نو ایویں نہیں اللہ ٹپے چل رہا پیچھے کوئی خدا جدے ہاتھ دی نو کہہ لیا وہ چلاوندا اور دستا کہ فلاں موقع تے جا کے ہونا تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت سارے صحابہ نے جنہاں تو حضرت علی خود بھی ہے حضرت ابو ہریرہ ہے حضرت ابو ذر عمار بن یاسر جیسے ایک دن اللہ دے رسول علیہ السلام پوچھا اور گلاں جڑیاں میرے بھراؤ ساریاں منو جہاں درمیان چ گل رہے نہ عالم الغیب یا پیغمبر تو نہ یہ خالی ہے اللہ جدوں دستا اللہ دے رسول علیہ السلام نے پوچھا علی من اشقل الاولین جڑی پہلی امتاں گزریاں انہاں سارے تو زیادہ خبیث آدمی کون سی کون کمبخت آدمی سی حضرت علی قرآن پڑھے ذم باس اشقاہا اللہ نے قوم سمود دا ذکر کیتا کہ سارے تو نالاک حرامی وہ سی جنہیں سمود دی قوم چوں حضرت صالح علیہ السلام دی اونٹنی قتل کرتا سی جد تو پھر حکم ہو گیا بے ہون نہیں تسی بچ سکتے تسی یہ اونٹنی مارتی ہے ہن صرف 3 دن مہلت ہے تانوں اور 3 دن تو بعد تہاڈا نشان مٹا دینا واقعی ایسا ہے قوم سمود دا نشان مٹ گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اشقا وہ سی پہلے چوں جنہیں اس اونٹنی نو قتل کیتا ذم باس اشقا اس قوم دا سارا تو حرامی اٹھیا کھچاں وڑ دتیاں اللہ دا خوف نہ کیتا حالانکہ پیغمبر نوٹس دیتا سی بے جتنے اونٹنی مری نہ ادھر ہی تہاڈی موت ہو جانی دنیا دے رہن نہیں رب نے بہادری ہے پھر آپ نے فرمایا من اشقا حاضر امہ اس امت دا سارا تو کم بخت کون آدمی آپ نے فرمایا اللہ و رسول اللہ جانتا ہے وہ رسول جان اللہ دے رسول علیہ السلام نے پھر سر تے ہاتھ مبارک رکھیا فرمایا او ہونا حرامی جن نے ایس سر نو تلوار مارنی ہے اس داڑھی نو رنگ دینا جس خبیث سے اتوں تو مرنا نا وہ اس امت دا بدترین آدمی ہے ایس سر نو نے زخمی کرنا داڑھی مبارک لو لوان ہو جائے یہ ہوئی عبد الرحمن ابن ملجم انہیں ایسا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل رمضان شریف دے دناں لیلۃ القدر دیاں راتاں او دے جاب دی شہادت آپ نے پھر بیٹیاں نو بلایا اے وصیت سنو تے قرآن بھی تسی پڑھ دے حدیثاں پڑھ دے اینوں پھیلا لو بھویں سارے جہان دے دفتر بنا لو امیر المومنین آکھیا پترو گل سن لو اوصیکم اللہ اوصیکم بتقوی اللہ سب تو پہلاں تے حسن اور حسین میرے پترو میں تانوں دعا نو وصیت کرنا تے تاکید کرنا اے بھی قرآن پاک تو پتہ لگتا کہ ایمان والے لوگ جدوں دنیا تو گئے انہوں نے پائی کوئی یہ فکر نہیں سی ساڈے پتاں کو کوٹھیاں ہے کہ نہیں ایک کاراں دے مالک ہے کہ نہیں سب تو بڑی فکر جڑی اللہ فرماوندا وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم بنی ہے و یعقوب جدوں ابراہیم علیہ السلام دنیا چھڈ رہا سی یعقوب دنیا تو جا رہا سی کس شے دی فکر ہوئی پتر دوالے کٹھے کر رہا سورہ بقرہ جا فرمایا پت کسے شے دی فکر نہیں مینوں یہ تسلی دیو میرے بعد تسی عبادت کدی کرو بت پرست نہیں ہو جاؤ گے میرا طریقہ چھڈ تے نہیں جاؤ گے وصیت کر کے مریا
اس تو اہل ایمان دی اصل فکر اپنی اولاد لی ہے بے اس بارے فکر مند رہنے میں میری اولاد کتے راہ نہ چھڑ، دین نہ چھڑ جائے، دین تے قائم رہے۔ اوسی کما بے تقوی اللہ، بیٹا میں تمہوں دعاؤں تاکید کرنا اور وصیت کرنا کہ اللہ دا خوف کسے حالت دل تو نہیں کرنا چاہیے۔ تقوی اللہ، رسول کریم علیہ السلام 60 دن حضرت ابو ایوب انصاری نو کہیں، حضرت ابو ذر نو کہیں ابو ذر دھیان نہ گل سنی، کوئی گلاں دسنیاں، 60 دن کئی گیا اور 7ویں دن فرمایا میں تینوں صرف ایک ہی ہدایت دینا، اوسی کا بتقوی اللہ فی سر امرک و علانیتہ فہو اذین لامرک کلہ، پاویں مجمع چھویں پاویں کلیا ہویں، ہر حال چ رب تو ڈردا رہی، تیرے سارے کام درست ہو جان گے، سمر جاؤ گا دین سارا۔ گناہ ادو ہی ہوں جدو آدمی خدا تو بے خوف ہو جائے۔ اے دنیا ساری ہوں لگی ہے، اے اناڑی طبیب ہے، اے عطائی حکیم ترے پھردے ہیں جنہاں کو نسخے محلے سکول کھول دو، لکھنا پڑھنا بچیاں نوں سکھا دو، اتنے معاشی ترقی ہو جائے، میں نہ سارے قارون بھی ہو جائے، حرام زادے ہو جائیں گے، جنی دولت آؤ گی انہیں بدماش ہون گے، اگے نہ کوئی دولت کٹ، غریب بھکھے ہون گے، حرام زادے جڑے کرپشن کرتے چیئرمین کارپوریشن نے بھکھے، کوئی علم نہیں سنواردا، ایک ہی علم سنواردا پاویں ان پڑھ دے دل چاہ جائے کہ اللہ نو حساب دے، اللہ دا خوف آ گیا، مسئلے حل۔ 7 دن کہیں دے رہے اللہ دے رسول کہ ابو ذر دھیان نہ سنی تے گل مڑ کے نہیں دسی کہ میں تینوں کلیاں یا لوگاں دے سامنے اللہ تو ڈرن دی تاکید کرنا، کام درست ہو جانا۔ اگے بھی سنیا جمعے تو پہلا بھی ایک عالم سن پوچھ رہا چلو کندے مقرر بھی ٹھیک ہے، جنی مرضی مٹھائی کھا دی جو لذت ہی دیندی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہا ہے، بیابان ایک شخص نے ویکھیا بکریاں چرا رہا، رمضان شریف دے بھی دن نہیں، اگ ورن دی، لو برس دی ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے نال جا کے آخیا اللہ کے بندے اسی مسافر ہیں، اے بکری ایک دن اسی ذبح کر کے کھا لیے۔ وہ کہنے لگا بکریاں تو میریاں نہیں، کوئی سند نہیں اس کو، کوئی ڈگری ہولڈر نہیں، کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہے، پر بدو۔ کہنے لگا بکریاں میریاں نہیں، اس مالک دیاں بکریاں میں کداں دے دیں؟ آپ نے فرمایا تو مالک نو کہہ دی، وہ نہیں جانتا بھی مسلمانوں کا خلیفہ، میں تو مالک نو کہہ دی بگیاڑ پیا سی وہ بکری کھا گیا۔ انہیں کہا میرے بھائی میں مالک نو کہوں گا انہیں اعتبار کرنا میرے تے، انہیں نہیں مینوں آکھنا تو جھوٹ بولدا، آسمان انگل کر کے انپڑھ نے آکھا فین اللہ، اللہ کدھر جاؤ گا، اللہ تو پردہ کدھر کروں گا؟ جب وہ خدا کو گیا انہیں آکھا لیا بگیاڑ، کس بگیاڑ نے کہا کوئی جواب ہے؟ بڑا روئے حضرت عمر۔ بعد کہنے گے اچھا اے اسی روزہ جڑا نا کھانا اپنا کھان لگے تو سارے نال شریک ہو جا۔ انہیں آکھا نا میں حضور روزہ رکھیا۔ آپ نے ایہو جی لوج، ایہو جی گرمی نفل روزہ۔ انہیں قرآن چ پڑھ کے آخیا بدو نے کہ نہیں، جدوں دا سورہ حق کا دی آیت سنی کلو وشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ دن قیامت دے کہوں گا کھاؤ پیو مزے سے کیونکہ گزشتہ دنوں میں تم نیکیاں کر کے آگے بھیجتے رہے۔ حضرت اتوں یہاں دنوں بھیجاں گے تو یہ اعلان ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول پاک تے کنا درود شریف پڑھے، بار بار زبان چ نکلیا کہ اللہ مین برسا اپنے اس پیغمبر تے جنہیں عرب دینا بدوآں اور ڈاکوؤں نوں ولی بنا۔ یہ تقوی اللہ دل خوف خدا بہ گیا، اینوں کر دیو تے جنہیں مرضی جتن کر لو نا، کلے کلے نوں لکھ پتی بنا دیو تے کوٹھیاں بنا دیو، انہاں نوں پڑھا لیو، جے حلال دے بن گئے تے مینوں پوچھ لے، کوئی سے شے نیک نہیں بناؤنا، نیک ایک ہی شے بناؤندی ہے کہ بندے دے دل چ بہ جائے بھی اللہ ویکھ لے جانا ہوگی وَلَا تَبْغِي الدُّنْيَا وَيَنبَغَتْكُمَا۔ تے نال فرمایا میرے پترو سن لو، تسی اللہ دے رسول دے نواسے جے، دنیا نہیں ڈھونڈنی پاویں دنیا تانوں ڈھونڈے، دنیا آپ ہی مگر آوے نا تواڈے، دنیا دے لالچی نہ بنیو۔ وَلَا تَأْسَفْ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْهَا ذَوِّ عَنْكُمَا۔ تے جے دنیا اللہ تواڈے تو سمیٹ لوے نا، تنگی دے دن ہون نہ دنیا ملے تے غم نہیں کھانا، پتر نہ اینوں ڈھونڈن چڑھنا ہے، نہ اے نہ ملے تے غم ہی کھانا ہے، کوئی شے نہیں۔ ایویں 4 دن دی رونق کیا جویں ہریالی دسدی ہے جنگل چ، کل نوں سکے ہوندے پتے سارا چورا چورا ہو جائے، اے دنیا کوئی شے نہیں، نہ اینوں ڈھونڈیو ہی اور نہ اگر اے نہ ملے تے غم ہی کھایو۔ وقولا بالحق، تے بیٹا کتے بھی ہوئو حق کہنا جے، سچی گل کہن تو نہیں رکنا، وَعْمَلْ عَلَى الْأَجْرِ، اور ہر وقت جڑا کام کرنا وہ اسے امید تے کرنا کہ اللہ دا انعام ضرور، اللہ کو اجر دی نیت نہ کم کرو تے حق کہندے رہو۔ وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ظالم دے مخالف ہو اور مظلوماں دے مددگار ہویا۔ اے سارا دین سمیٹتا اپنے پتراں دے سامنے کہ ظالم دے خلاف ہونا جتھے بھی ہوئے، پاویں حکمران ہوئے، پاویں مولوی ہوئے، پاویں چودھری، ظالم دے مخالف کھڑے ہو جاؤ اور مظلوم دے ساتھی بنو۔
اوصیکم وجمی ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم وسرائے ذات بینکم. اے مینوں تانوں کہتا فرمایا پتر میں تانوں ہی دعا آنا اور بھی میری بیویاں جنی اولاد انہاں نوں بھی آنا تے جے تک میری یہ وصیت قیامت تک پہنچے میں انہاں نوں یہ گل آنا کہ اللہ تو ڈریو اور اپنے معاملات درست رکھو تے آپ صلح نہ رہو. چھڈ گیا مسلمانوں دی صلح کوئی نہیں. ہر مسجد دے بوئے تے جا کے پہلاں پڑھ دے کس فرقے دی مسجد وہ وڑنا نہیں چاہتے. پہلا ٹیکا ہی مولوی یہ لاؤندا انہاں پیچھے نماز ہوندی. ظالم دا پترا کہڑے دین تو کڈیا بہت پیچھے نماز نہیں. ایک شخص قبلہ رخ نماز پڑھدا قرآن تلاوت کر رہا وہ خارجی اور شیعہ اور آپسی تینوں کہڑے رسول نے دسیا تو دے پیچھے نماز نہ پڑھ. صحابہ کرام دے زمانے چ سارے گروہ نکلے. امام ابن حزم نے پوری فصل لکھی میں لیاؤ ایک حوالہ بھی کسی صحابی نے کسی پیچھے نماز پڑھنے کا انکار کیا. کیوں ظالمت امت کے ٹکڑے کرتے؟ صلاح ذات بین آپ صلح پرا بھی پرا بن کے رہو رشتہ دارانہ بنا کے رکھو. فإنی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام. کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ کہ پتر میں تواڈے نانا پاک کو سنیا حضور نے آخیا آپ صلح رکھنی رنجشاں ہو جاندیاں بندیاں مگر گوا دینی اور پھر ملاقات کرنی. اے بہت ساریاں نمازاں روزے نوں 1000 درجہ بہتر. نہ پڑھو انہیں روزے رکھو نہ نمازاں پڑھو صلح نہ آپس محبت کرو صلح کرو رنجشاں مٹا دیو. حضرت حسن ابن حسن اور انہوں دے بیٹے عبداللہ اور امام جعفر صادق رات نوں لڑ پائے سویرے وہ نیت بھی میں پہلا صلح کروں. امام جعفر صادق سویرے دروازے تے کھڑے کنڈی کھڑکائی عبداللہ نکلے. انہوں نے کہا جعفر یار تو مینوں ہراتا میرا ارادہ سی میں جا کے کروں تو پہل کر. فرمایا یار اسی رسولہ دی اولاد چاں رسولہ دے بچے ہیں اسی دین تے عمل کرنے پہل نہ کریے کون کروں. فرمایا بہتیاں نمازاں نالوں بہتیاں روزاں نال صلح کرو. کوئی پیو پت بگڑے کوئی بھرا نہیں بول دے کوئی دین ہے گا اے اسلام دستا کہ سکیاں نال بھی تسی بگاڑ پایا. صلح اللہ اللہ فلا تام. اور نال فرمایا بیٹا یتیماں دے بارے چ اللہ تو ڈردے رہو جدا باپ نہیں رہا وہ سر تے ہاتھ پھیرو اور انہوں خوش رکھنے کی کوشش کرو. فلا تغبوا افواہم انہوں بھکھیاں نہ رہن دیو. ولا یجیو بحضراتکم تے تواڈے جاندیاں کوئی مسکین برباد نہ ہو جائے بنا دی پڑھائی ہو سکی نہ انہوں لباس ملیا. اے بہت اللہ دے ہاں بڑا جرم ہے. بے دا باپ نہیں رہا تو مسلمانوں نے اکھاں میٹ لیاں کسی نے خبر ہی نہ لئی اس بچے دی. تسی یہ واقعہ میری زبانی سن چکے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا سی آپ نے بچے نوں روندیاں ویکھیا باپ دا شہید ہو گیا سی. فرمایا پت کیوں رونا کہ ابا جی شہید ہو گئے. فرمایا چل تو اتنے خوش نہیں بھی میں تیرا باپ ہوں تے عائشہ تیری ماں ہوگی. اے وہ دین ہے کہ جہاں نہیں رہا وہ پیو بنو انہوں اپنے بچے شامل کرو انہوں ادھر ہی خرچے دے اور انہوں پڑھاؤ لکھاؤ جو اپنی اولاد نوں کر رہے. ورنہ یتیم تواڈے ہوندے بھکھا رہ گیا تواڈے سامنے برباد ہو گیا جا کے ہوٹلاں چ نوکریاں کرن لگ پیا تسی نہ پڑھا سکے. اپنے پتراں نوں کاراں کالج بھیجدے رہے وہ چھوٹی عمر چ تیرا برتن مانجن لگ پیا. ولا یذیو بحضرتکم تواڈی موجودگی یتیم برباد نہیں ہونے چاہیے. واللہ اللہ فی جیرانکم اور بیٹا پڑوسیاں دے بارے اے پوچھ دے مولوی صاحب تسی حقوق العباد بیان کر دے. میں حقوق العباد نہیں دین ہے ہی کوئی دین کوئی روزیاں دا نام نہیں جنہ عمرے کرن دا نام جنہ مکے دی اٹاں کساؤن دا نام جتھے جتھے وسدے جے جے جنہ تعلق ہے اس نال چج نہ رہو گوانڈی نہ چنگے پیش آؤ. مزدور ہے اس اچھا سلوک کرو. حاکم دے مزدور دا احترام کرن جے جنہ کتے رابطہ انہوں پہچاننا دا حق ادا ہے دین. فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم پڑوسیاں دے بارے گوانڈیاں دے بارے اللہ تو ڈرنا. فإن وصیت نبیکم تواڈے نبی علیہ السلام بھی بار بار ہدایت کردے رہے بے کول وسن والا جڑا دی فکر رکھیو. ما زال یوسی بہم حتی ظننا یسرائی وارثہم. رسول کریم نے اینی تاکید کی پڑوسی لی بے سانو یہ خیال ہو گیا بھی خنی وراثت چیزہ حصہ ہو جانا جی میں اولاد نوں ملدا نا اللہ نے دا حصہ ہی مقرر کر دینا زمین اور جائیداد پہ حصہ اتنا زور دیتا گیا. پڑوسی نہیں جڑا یہ خیال انہوں نظر انداز ہونا چاہیے. اچھا سلوک کرو بہت اچھا سلوک کرو. ادھر ایک واقعہ بھی شرح ابن ابی الحجیج لکھ دیں. باب الجہم ردوی دارا وکانا فی جوار سید ابن العاص بمیات الف درہم. کیا سید ابن العاص ہی انہوں نے ایک بندیاں چواں جڑی کمیٹی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بنائی کہ قرآن دیا نقلاں کرو اور دنیا پھیلاؤ انہوں دے ممبران چ سید ابن العاص ہی تو وہ گوان چ شخص رہندا سی ابو الجہم ادوی. انہیں اپنا مکان بھیج دیتا اور 1 لاکھ دا درم دا بیچیا. فلما حضر المشتری قال له هذا ثمن الدار فاتنی ثمن الجوار. جدو آیا لان والا انہیں کہا لے بھائی اے جڑائی نا
یہ تو پیسے تو دیتے ਆ مکان دے ਲੱਖ درہم دے تے مینوں اس گوانڈ دے پیسے دے جڑا میں پڑوس چھڈ کے چلیا نا تینوں دین لگا سعید بن العاص صحابی دا یہ پیسے دے کہا آئی ہو جوار انہیں کہا کہڑے کہا سعید بن العاص پر مر گئے بھکھے لگ گئے خبر نہیں لے پیش کر دے رہے سگوں شماتت کی خوش ہوئے چنگا ہونے والا گال کٹیا ظالم لوگ اسلام نو منتے ہوں چیزاں ہوں فرمایا سعید بن العاص دا انہیں آخیا کہ یہ جڑا میں سعید بن العاص تینوں دے کے چلیا یہ پیسے منگنا کالا وارش تراہدن زوارن کتو انہیں آخیا کسی نے پڑوس بھی کدی خریدیا مکان ہی خرید دے لوگ پڑوس کا کرا عمل وکالا رد علیہ داری بخود مالک لا دا زوارا رجل انہیں آخیا پائی آ لے رہا اپنے پیسے مکان میرا موڑ دے میں ایسے بندے دا پڑوس نہیں چھڑ سکتا ان قد تو سارا نہیں اے پڑوسی دی صفت کیا جے میں کدی نہیں ملتا تو میرے بارے پوچھتا میں گھر کسے پاروں رہ گیا نہیں 2-4 دن ملاقات ہوئی یہ سعید میرے بارے پوچھتا کہ انہوں کی ہویا ہو دی کی گل ہے وین راہ نہیں رہا بلی جدوں میں سامنے ہونا مینوں مرحبا کہندا ہس کے ملدا جفی پاؤندا خوش ہوندا وین غبتانو حافظ ہے جے میں وہ سامنے نہیں ہوندا میری عزت دا محافظ ہے بالکل اس طرح ہی پیرا دیندا جویں آپ وین شہد تو اندہ کر رہا بنی جے میں انہوں ملن جانا مینوں بڑی عزت نہ اپنے نال بٹھاؤندا وین سل تو قضا حاجتی اور اگر میں یہ کولوں کدی منگا انہیں نہ نہیں کرنا کہ میرے پڑوسی نے منگا میرا کام کردا وائل مسلو بدا نہیں تے منگنا تے گزارا جے میں نہیں منگدا نا یہ آپ پہل کرنا یار تو اج ہوں کدی کچھ کہا کہ پھڑ وین نہ بنی نائبتن فرجن تے مینوں کو مشکل پیش آ جاندی ہے تے میری وہ مسئلہ جڑا میرا حل کر اے ساری گلاں جڑیاں سی ابو الجہم ادوی نے اس گاہک نو سنائیاں یہو جہا بندہ ہی جے نہیں نا یہ پیسے گوانڈ دے دینے تے اپنی رقم پھڑ لا میں پھر یہ نہیں گوانڈ بیچنا فبلغ ذلک سعید اگے سنن والی گل یہ گل جڑی سی حضرت سعید تک ہی پہنچی ایدا ہوئی ہو وہ گوانڈی مکان بیچن لگا جا کے لاؤ نے تیرے بارے چاکیاں فبعث علیہ 100,000 درہم آپ نے 1 لاکھ روپیہ انہوں بھیج دیا مکان نہ بیچ وقال ھذا ثمن دارک و دارک لک فرمایا تیرے مکان دا مول ہی تے مکان بھی تیرا مکان بھی کول رکھ تے پیسے بھی ورت تو میری یہو جیاں تعریفاں دسیں تے میں جھوٹا نکلاں میں تے پورا نہ اتنا ہے پھر میرا منہ کڑا ہونے والی گل ہے سنبھال بھائی اسلام تیز داد علی رضی اللہ فرمایا بیٹا میں پڑوسیاں دے بارے نیک خیال رکھنا دے کیونکہ تواڈے نانا جی ہمیشہ وصیت کردے رہے کہ جبریل جدوں آیا آکھیا پڑوسی دا پتہ کر واللہ اللہ فی القرآن قرآن پاک دا خیال رکھنا یہ کتاب الماریاں بند نہ رہے سال لنگ یا کدی کھول کے بھی نہیں ویکھی اللہ اللہ فی القرآن قرآن دے بارے اللہ تو بہت ڈرے ہو یہ کتاب نہیں ہدایت نامہ قدم قدم تے دستا کدھر تو جانا کدھر نہیں یہ رہنما بنا کے مشل پھڑ نور رہے اگے لا یسبقکم بالعمل بی غیرکم میرے پترو سن لو کوئی دوسرا بندہ توڑ تو بد کیتے عمل نہ کر جائے دن قیام دے نہ نکلے بے ہور امتی اگے لنگ گئے نبی دے واسطے پیچھے رہ گئے اے میرا منہ نہ کالا کرے دنیا تو بد کیتے عمل کرنا ہن جن جہان سید ترے پھردے اللہ جانے کوئی سچے ہی نہیں چلو بکری گل مگر کی حال مچھاں رکھیاں نماز نہیں پڑھتے بے دین کٹھے ہوئے اے اولاد علی علی دے نام تے تبا فرمایا بیٹا قرآن تے عمل کوئی دوسرا تو اگوں نہ کر دے ود کے کرنا واللہ اللہ فی الصلاۃ نماز دا ہی چیتا نہیں رمضان سے پریاں سے بسدا ویران ہو گئی ہیں 5-7 رہ گئے نمازی ہن کدھر گئے اور تراوی نو دوڑا والے جڑے تراوی نفل نہیں بھج کے آوندے سی 5 فرض نمازاں ہی ہیں نہیں فرمایا بیٹا نماز دے بارے ضرور محتاط رہنا فإن عمود دینکم اس خیمے دا ستون ہی نماز ہے جدوں یہ ڈگ جاندہ دین ڈگ جاندہ دین کوئی اس بندے دے پلے نہیں اگر نماز نہیں دے نماز اس پورے دین دا ستون ہے واللہ اللہ فی بیت ربکم تے بیٹا یہ بھی ناغا نہیں کرنا تواڈے رب دا کر جڑا دی زیارت تو نہ ہٹیو بیت اللہ دا حج عمرہ کردے رہنا لا تخلوا ما بقیتم جنہ چر تواڈی زندگی انہوں خالی نہ چھڈیو فإنہ ان ترک لم تناظروا جے اللہ دے گھر دی زیارت ختم ہوگی تو اللہ نے مہرت کوئی نہیں دینی بہت جلدی پکڑو جانی اور اس پاروں تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ حسن نے رضی اللہ تعالیٰ 50 حج سال کیتے جو انہوں نے نجیب اونٹنیاں عالی شان اونٹنیاں نال جا رہی ہیں خالی اتنے نہیں چڑھیا پیدل اور لوگوں نے آخیا نواسا رسول ایڈے قیمتی اونٹ تیرے کو اتنے سوار ہو جا فرمایا غلام لیے تھوڑا کہ پیدل جائے سفر کر کے مالک انہوں معافی دے دے وہ سواریاں کر کے جائے
اینے جی ساری جان چھوڑ دے پیدل سفر کر کے، یہ بھی وہی عنایت ہے۔ تو فرمایا بیٹا بیت اللہ نہ خالی چھڑ دیو، واللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، اور یہ بھی کیا بیٹا سن لو، اللہ تو ڈرنا دے، اپنے مالاں تے جاناں تے زباناں اللہ دے رسے جہاد نہیں چھڑ پینا۔ ہن ساری دنیا تلی ہے بے جہاد مسلمانوں بھول جائے نا، سارے بڑے دانشور پیدا ہو گئے جنہوں بڑیاں رقماں مل دیاں ادارے کہ مسلمان جو ہے اسلام تے امن دا دین ہے، امن دا دین ہے بلمے پیدل چتر کاندر دین امن کا بالکل اسی دنیا سے امن قائم کر دیں پر اپنے زور نہ بدماشی نو کچل کے ساری دنیا نے شرافت نہ رہو، عیسائی بسو ہندو بسو، اے نہیں کوئی بھی ساڈا امن اسی مار کھاندے رہیے، دنیا سر دے سردار بنی رہے، یہو جہا امن پائی جنوں چاہیے وہ مبارک ہوئے انہوں، مسلمانوں یہو جہا امن دی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی وہ امن ہے جڑے اپنی طاقت نہ قائم کریں گے، نہ کسی تے ظلم ہوگا نہ ساڈے تے ہو۔ فرمایا بیٹا اپنے مالاں نال، اپنی جاناں نال، اپنی زباناں نال جس ذریعے نہ بھی اللہ دے دین دا پرچار کر سے جہاد جاری رہنا چاہیے۔ وعلیکم بالتواصل والتبادل وإیاکم التدابر والتقاتل، آپس محبت، ایک دوسرے دی مدد، اور کدی نہیں ایک دوسرے تو منہ پھیرنا تے کنڈ کرنی، یہ جا بے اتفاقی اور بغض نہیں مسلمانوں پیدا ہونا چاہیے۔ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر فیعل علیکم اشرارکم، اے آ گیا وہ بدلہ جڑا ہن بھگت رہے ہیں۔ فرمایا اچھا حکم دینا، معروف دیندے رہو، برا کم کوئی بھی کر سب دیاں زباناں کھولنا اس برے دے خلاف ہو جاؤ، ورنہ اگر تسی یہ نہ کیتا یعل علیکم اشرار، ویندیاں ویندیاں تہاڈے حرام دادے اور بدبخت اور کتے بندے مسلط ہو جان گے، حکومت انہاں کو چلی جاؤ۔ جے تہاڈے علماء نے، لیڈراں نے اور پبلک نے اے اپنے جو سپرٹ ختم کرتی نا کہ نہ کوئی چنگی گل ہی کسی نوں دسدا تے نہ برے تو روک لاندے جی سانوں پرائے جھگڑے لت لاؤن دی کہڑی جد نے نوبت آ گئی ادوں تسی مر چکے، تہاڈے اندر اسلام نام دی کوئی شے نہیں، تسی مری ایک لاش دے، پھر تہاڈے تے اشرار اور حرامی لوگ جڑے وہ حاکم بناتے جان گے۔ ثم تدعون فلا یستجاب لکم، پھر مکے چی امام کہا 45 منٹ رو رو کے دعاواں کروں گا، کوئی نہیں سنی جاؤ۔ اللہ کو گیا اپنی دعاواں دی کوئی ضرورت نہیں، ایک اینے سوار مسلمان دے اینے دے ریت دے دانے ہون تے پہاڑ بن جاندے، تسی اینے بے بس ہوئے جے کہ دین واسطے تہاڈے غیرت نہیں، تہاڈیاں دعاواں نہیں قبول ہونی، نہیں مننیاں جانیاں۔ ثم قال یا بنی عبد المطلب، اے آخری بات پھر اپنے بارے کہی، دیکھیا انہوں نے حسن بھی ویندا، حسین بھی ویندے، محمد بن میرے اینے 18 پتر سارے دے سامنے جڑے میرے منن والے تے لکھاں دی تعداد کہ مینوں رمضان دے اندر زخمی کیتا ہے، اس تو جذبات نہ پڑے اور یہ بوٹیاں اڑا دیں گے اور بعد جی لاش ساڑ دیں گے، جویں کئی تاریخ لکھنے والے جھوٹ لکھ دے کہ انہوں بعد کپڑے لپیٹ کے انہوں ساڑتا گیا، یہ حضرت علی رضی اولاد کے تہمت، انہوں نے دشمنوں دے پروپیگنڈے نہیں۔ علی رضی نے آکھیا بیٹا یا بنی عبد المطلب، اے میرے دادے دی اولاد عبد المطلب، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خاض، میں نہیں یہ دیکھنا چاہتا کہ میرے بعد تسی تلواراں پھڑو تے لوگاں نوں ٹکی جاؤ اور نال کہو تقولون قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، کہ امیر المومنین قتل ہو گیا، اس تو جنہیں لب دے مار دیو، خبردار ایسا نہ کریو، الا لا تقتلن بی الا قاتل، میرے قاتل تو سوا کسی نے قتل نہیں کرنا، کوئی نہیں لب دے پھرنا میں کیا سازش سے سوائے میرے قاتل دے کسے نہیں قتل کرنا۔ انظروا اذا انا مت من ضربتی ہذه، دیکھتے رہو جے میں اس ضرب نہ فوت ہو گیا، فضربوا ضربۃ بضربہ، ایک تلوار دے بدلے ایک تلوار مارنی ہے، ولا تمسروا برجل، اور میرے بعد دے نک کن ہاتھ پیر کٹ کے دی شکل نہیں بگاڑنی، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والمسرع ولو بالقلب العقور، اے اپنے جذبات نو قابو رکھنا روزہ کہ پاویں کنا غصہ نہ دین تو باہر نہیں۔ فرمایا میں رسول کریم علیہ السلام تو سنیا بے ہلکا کتا بھی مارو نا تو دی لاش نو بگاڑنا نہیں چاہیے، بعد دے ٹکڑے نہیں کرنے چاہیے، یہ درندگی یا وحشت ہے انسانیت کے خلاف ہے، بس مار دو، مر گیا ختم ہو گیا، پھر اس کتے نو ہن تسی کردے پھرو گے دی لاش دی بےعزتی کی لبو گا؟ فرمایا وہ کتے دے بارے حضور نے کیا تو پھر انسان اس طرح دے نال بات ایسا نہ کرو کہ دی لاش بگاڑو، صرف 2 ضربے نے مرتے لگائی اس ضرب دے بدلے، اور جسے عبد الرحمن پیش ہویا روز آؤں سی آپ دے دربار، آپ نے عبد الرحمن کو بے سلوکی تیرنا کیتی، کوئی دس کہ علی نے تیرنا ظلم کیتا، تیرنا بد سلوکی، شرمندہ سی تے نال بچی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی بیوی رہی سی، ام کلثوم کھڑی سی، آپ نے فرمایا پتر دودھ شاید پا کے رپلا، اور جب تک کہ زندہ انہوں کوئی دکھ نہ دیتا جائے، میں بچ گیا تھا پہ میں اپنے خون کا فیصلہ کروں گا، ورنہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اے اسوا ہے، نمونہ ہے جڑا اللہ نے رمضان تہاڈے بڑیاں نے آ کیتا،
تے جے تسی سکے بھراواں نال نہیں کردے، پڑوسیاں نال نہیں کردے، پیو اپنے نوں نہیں بلاؤندے، کتھوں پھر تسی لبدے جے تہاڈیاں رحمتاں ہو جان؟ جے دین تے چلنا تے علی علیہ السلام نے آکھا میری یہ وصیت صرف میرے پتراں لئی نہیں، جنہاں تک یہ کتاب پہنچے سب لی ہے، نماز روزہ جہاد کوئی شے رہی باقی پورا دین سموتا۔ اللہ مینوں اور تانوں توفیق دے کہ اسی عطا سلاف کا جذبے دروں کر، اے دعا یاد کرو، پڑھیا کرو اپنی دعاں۔ اقبال نے آکھا عطا سلاف کا جذبے دروں کر، اللہ جڑا ساڈے وڈیاں چ جوش جذبہ سی نا، جنی لگن سی تیرے نال پیار دے، عطا سلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، اس پارٹی داخل کر دے جنہوں تو آنا کہ اللہ دے دوستانوں کوئی غم فکر نہیں، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ جنوں منگو جنوں نہ گل بننی ہے۔ اے میں بیٹا میرا آیا، میرے دل تے اتنا صدمہ آیا کہ نالیک بدویاں نے یونیورسٹی دے لڑکیاں نے انہاں دے منہ پھیر دیتے، ماستر صاحب دے بچے دے روضہ رسول نوں منہ کر کے باہر بیٹھے سی کھلے میدان، کم بخت آیا دین پڑھدے پھردے، آکھیا کیوں اینوں منہ کیتی؟ یہو جہاں نالیکاں پاروں بدنام ہویا مسلک۔ رسول اللہ تو منہ پھراؤندے جی، پھر منہ کرنا کہڑے پاسے؟ اور ظالم دے پتروں کو منگن دے، کوئی دعا حضور کو کرن دے، رسول پاک دا روضہ ویکھ دے تہاڈے کوئی بھی نہیں برداشت ہوا۔ یہو جہا بے ادب اور نامراد اسی انہاں تو بڑی بالکل بیدار ہے، کوئی تعلق نہیں ساڈا، جتھے بھی ہے نا دین تو نا واقف اور جاہل ہے۔ رسول اللہ تو کانڈ ہوئی کہ میرے پراؤ ککھ نہیں لبنا۔ یاد رکھو دین نہ ہی جڑا نا صرف اس گل دا رمز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت اللہ عالمین، سنتے رہندے جے قرآن کیا تے دین کیا تے ایمان کیا، صرف حبیب رب العالمین نہ محبت دا نام، ایک کچھ نہیں پلے تے جنیاں مرضی نمازاں روزے ٹھہردے پھر ہوئے منہ تے وجنے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعلان دے سہیل صاحب کی طرفوں ریک سٹی دی تھلے انہاں دی دکان ہے شاف کمپیوٹر، اتوں مندرجہ ذیل سیریز دستیاب ہیں، خطبہ عید الفطر، خطبہ جمعہ مکمل سیٹ، فتاوی آن لائن 1 تا 29 رمضان۔ اے جڑے دوستوں پتہ جان دے، دوسرے نوں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلی رمضان تو لے کے 29 رمضان تک 1 گھنٹہ میرا روزانہ پروگرام سی فتاوی آن لائن۔ اس کال یا کوئی خرچہ نہیں فری سی، تے مرد عورتوں نے وہ جو جی چاہیا پوچھا، ارے سیریز اگر حاصل کر لیں گے۔ خود طاہر صاحب حالانکہ 15 سال وہ مدینہ بھی پڑھے، انہیں آخیا بھائی جو پڑھیا سی وہ بھول گیا، اے سن کے جو علم ڈبا کدی نہیں، یہ کس دسنا کتوں لبنا؟ وہ سیریز لے لو، یہ سہیل صاحب کو تمہیں مل سکتی ہیں، بہت آسان قیمت دیں گے، اور کیسٹاں بھی وہ تیار ہوئی ہیں، کیسٹاں بھی لے سکتے، اور جڑا زرعی یونیورسٹی کا لائٹ اسپتال کے درسی وہ بھی مل سکتی۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں مرخہ 21/11/2004 وقت 9 بجے شروع ہوگا، مسجد احباب شرکت فرمائیں۔ نئے سال 2005 کی اسلامی ڈائری کاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں، قیمت 50 ہے۔ اللہ توفیق دے، اجتماع بھی شریک ہو، اور یہ ڈائری دے آدمی کی ضرورت ہے، 50 روپے کی لے لو، وہ ہر صفحے تے حدیث بھی آیات بھی ہے، دعاواں بھی جڑیاں سننا چاہیے، اللہ توفیق دے تے لے لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ وہ مہینہ، ایک مہینہ جڑا 10 مہینے دے برابر ہو گیا، تے 6 دن جڑے وہ پھر 60 دنوں دے برابر ہو گئے، 2 مہینے وہ بن گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دے قانون دے مطابق کم از کم جزا جڑی نا انہاں 6 روزیاں دی رمضان شریف سال دا ثواب ہے۔ اور نال یہ بات بھی جڑی وہ سننی چاہیے کہ سنت جڑی نا وہ حق و بالاتباع، اللہ دے رسول جو فرمایا سی وہ دی پیروی تے مامور ہیں، سانوں وہ دا حکم ہے۔ بڑے بڑے عالم بھی جڑے وہ پھسل جاندے، 2 امام کوئی چھوٹے جا امام نہیں، باقی امام انہوں دے شاگرد ہی ہے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد ہے، شافعی احمد اور سارے انہوں دے شاگرداں سے، یہ دونوں انہاں روزیاں دے منکر ہیں۔ کہن ہن ہر مولوی کہی جاندہ 6 روزے رکھو، مذہب انہوں دا نہیں آندا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک انہاں روزیاں نوں مکروہ آندے کہ روزے رکھنے جڑے ہیں
مکروہ. اینا ہی نہیں کہ اب چلو یہ کوئی ثواب نہیں کیا مکروہ نہیں رکھنا چاہیے. اور امام مالک موطا لکھتا میں نہیں مدینے کسی نے ویکھیا کہ کوئی اہل علم روزے رکھدا ہوئے، میرے ویکھن کوئی مدینے دا عالم نہیں روزے رکھدا، انکار کر دیتا. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے فضل اور کرم نال ماہ مبارک رمضان المبارک اختتام نو پہنچا. اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ویکھنا نصیب کرے اور اس مہینے دے اندر جڑیاں کچھ نیکیاں اللہ دی توفیق نہ ہوئیاں انہوں نے اپنے فضل نہ قبول فرمائے، جو کوتاہیاں ہوئیاں بہت ہوئیاں انہوں نے اپنی رحمت نال نظر انداز کرے. رمضان المبارک کے سلسلے ایک سوال جڑا اکثر لوگوں کے ذہن پیدا ہوتا اور ہنے جمعے تو پہلا میرے ایک عزیز نے میرے سامنے بیان کیتا کہ ساڈا شہر جڑا چک چمراؤ دے سکول دے ایک پروفیسر نے سوال پیش کیتا، کوئی شرارت دے طور نہیں، واقعی ذہن پیدا ہوتا کہ لیلۃ القدر جڑی ہے وہ تو مختلف علاقوں مختلف وقتاں چاہتی ہے، کتے دن ہوندا کتے رات ہوندی ہے. تو فرشتے جڑے پھر اترتے آئی اللہ تعالیٰ کی طرفوں جڑیاں رحمتاں اور برکتاں قرآن دے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیتا، اللہ انہوں تے رحمت کرے. انہاں آکھیا کیڑی مصیبت پی جی یار، یہ کوئی اشکال ہے کوئی مشکل ہے پہ ہر علاقے دے لوگوں جدے جدے وقتاں دے رب دی رحمت ملتی جائے. کدوں اللہ نے اور دے رسول نے آکھیا بے گھڑی ہے جڑی لنگھ جانی کسی مصیبت تسی پی جی، یعنی آپ بھی ایک گل غلط فرض کر لیندے پھر انہوں حل کرن بہن جے حل بھی نہیں ہوندی. تو بہت سادہ اور صاف جواب ہے جڑا تھانوی رحمۃ اللہ نے دیتا کہ جڑا اختلاف ہے مطالعہ، سورج کتے نکلدا کتے ڈبدا جاندا ہے، اسی طرح ہی چاند ہے. اور جدوں بھئی وہ رات آؤ گی نا، وہ رات مکمل برکتاں والی رات ہے، جتھے وہ رات آ جاؤ گی اتھے دے علاقیاں وہ رحمتاں نصیب ہوندیاں جان. کوئی ایسی گھڑی نہیں کہ وہ گزر گئی ہے تو لوگوں لیے ہوں وہ ملنا مشکل ہو گیا. ایک بات جڑی ہے انہوں دی کئی میں تہاڈے تک پہنچانا ضروری سمجھا، کیونکہ رمضان شریف کے دوران بھی فتاوا آن لائن بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں. تو یہ سوال جڑا دی کوئی بنیاد نہیں، جڑی بھی رات اللہ تعالیٰ نے کسی سال لیے پسند کی ہے وہ جتھے جتھے جے 23 ہے تو جدوں جو 23 آتی جانی نا وہ ساریاں برکتاں نصیب ہوندیاں جانی. وہ جاگن نفل پڑھن دعاواں کرن اللہ انہوں نے انعام دے. دوسری بات جڑی ہے کہ رمضان المبارک دا تتے نازل ہوندیاں وہ کسی علاقے دے لوگوں نے ملیاں دوجے دوستوں محروم رہ گئے. یہ سوال جڑا ہے لوگوں دے ذہن پیدا ہوندا رہندا، اکثر لوگ انہوں پیش کردے تے دا کوئی اطمینان بخش جواب بھی نہیں دیندے. علماء جڑے نا ایویں ٹامک ٹوئیاں ماردے تے گل جڑی وہ کسی سرے نہیں لاؤندے جہدے نال زیادہ ہور پریشانی پیدا ہو جاندی. حالانکہ گل کوئی ایڈی ڈونگھی نہیں، بالکل سیدھی جی گل ہے کہ جمعے دے دن دے بارے جڑے فضائل آئے کہ جمعے نو اللہ تعالیٰ مہربانیاں بندیاں تے کردا، وہ دے بارے کوئی پریشان ہونے دی گل ہے کہ جیوں جیوں جمعہ کتے آوندا جاندا وہ انعام انہوں اچھے لوگوں نے ملتے جاندے. ساڈا جمعہ اگوں آیا، سعودیہ دا بعد آیا، کوئی فکر والی گل نہیں، جمعے دے دن دی گل ہے. وہ ایک گھڑی نہیں بھی اکھ چمکن گزر جانی ہے. یہ لوگوں نے کولوں بنا لیا بے ایک آدمی سہاگا لے کے کھڑا رہا لکڑ دا تے ویڑا آیا سونا بنتا تو انہیں آخیا سونا نہیں بنتا تو لوہا ہی بنتا، سٹیا تو لوہا ہی بن گیا. یہو جہے افسانے آپ کھڑے ہیں جہاں پریشان ہوئے. پوری رات تو برکتاں والی ہے جہی بھی ہے نا، جی 21 رات اللہ نے اس سال چنی ہے وہ 21 جیوں جو آتی جانی ہے. سورج غروب ہونے تو لے کے فجر ہون تک اس علاقے کے لوگوں کو اللہ دیا رحمتاں نصیب ہوندیاں جانیاں. اور یہ جواب بیان اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماؤں دے کہ من صام رمضان واتبعہ ست من شوال. رمضان شریف تے روزے جڑا آدمی رکھدا تے رمضان شریف تو بعد 6 دن پھر شوال دے مہینے چ وہ روزے رکھدا. شوال ہن شروع کانا من صام الدہر، انہوں اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دیندا جویں انہیں ساری عمر روزہ رکھیا. 12 مہینے روزہ رکھن دا ثواب انہوں ہو جاندا. تو یہ تھوڑی جی کوشش نال اس مہینے دے اندر اگر مل کے کٹھے ایک وقت رکھ لے جان تد ایک ایک دو کر کے بھی چند دے اندر پورے کر لے جان ٹھیک ہے. دونوں صورتوں دے اندر کوئی فرق نہیں، متفرق ہون جدے جدے تد بھی چند دے اندر پورے کر لے، کٹھے بھی کوئی رکھ لے وہ ہمت.
اور یہ اللہ تعالیٰ دا جڑا انعام انہیں اپنی کتاب بیان فرمایا بے نیکی دے بارے میرا گھٹ تو گھٹ بیاشرت امثال ہے کہ 10 گنا وہ انعام دینا، زیادہ دی تحادی کوئی نہیں، پاویں لکھاں گنا زیادہ دے، مگر کم از کم نیکی دا بدلہ 10 گنا۔ اس تو جنہیں رمضان شریف دا مہینہ پورا رکھیا، روزے رمضان شریف دے رکھے، وہ پاویں ہوے 29 دا پاویں 30 دا، انہوں دن نہیں وہ